مجھے اندازہ تھا اس بات کا۔ یہ فیس بک کے نام پر بچے بچیوں کو تم جیسے فضول سے لوگ خراب کرتے ہیں۔ تم نے ہی تارا سے سیل نمبر مانگا ہوگا، وہ خود ہی کلابیں ملا رہی تھی۔ کمال کرتی ہیں آپ سارا، میں نے تارا سے ہرگز بھی اس کا کانٹیکٹ نمبر نہیں مانگا۔ تارا کے نام کی مناسبت سے اس کا نام اسے سارا زیادہ مناسب لگا تھا۔ اور یہ سارا کون ہے؟ وہ ذرا جوش بوش سی ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ تارا کی بڑی بہن کو سارا ہی ہونا چاہیے۔ او، اب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں تارا کی بڑی بہن ہوں اور تارا ایک معصوم سی بچی ہے، تو تم نے سوچا کہ بچی کو چھوڑو اور بڑی پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کرو۔ ارے واہ، آپ تو خاصی سمجھدار ہیں میڈم۔ وہ معصومیت میں خود ہی ساری معلومات فراہم کر رہی تھی۔ وہ کھل اٹھا تھا۔ اس سے باتیں کر کے اس کے بے قرار دل کو جیسے قرار سا آ رہا تھا۔ دیکھو، مجھے مردوں کی اس قسم کی چچوری حرکتوں سے سخت چڑ ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تارا سے تمہاری پہلے کبھی کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ اپنے تئیں معصوم بن کر اس سے اگلوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمال کرتی ہیں آپ، آج پہلی بار میں نے آپ کا یہ نمبر ٹرائی کیا ہے، وہ بھی مجبوری میں۔ مجبوری؟ کیسی مجبوری؟ دیکھو، میں تارا کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ وہ جیسے خود کو پولیس والی سمجھ رہی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی چھوٹی بہن کی خاطر کنویں میں بھی چھلانگ بھی لگا لیں گی؟ تم بہت شاطر انسان ہو۔ غصے سے اس کا برا حال تھا۔ اور آپ بہت سویٹ ہیں۔ اس کے چہرے پر خوشگوار سی مسکان پھیل گئی تھی۔ وہ کیسے بتاتا کہ فوٹو جرنلسٹ بچنے کے خاطر اس نے اپنے آپ کو واش روم میں بند کر لیا ہے۔ دیکھو، یہ بہت بری بات ہے۔ خدا نے ہر انسان کے اندر بہت سی اچھائیاں رکھی ہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم اتنے برے انسان نہیں ہو جتنا میں تمہیں سمجھ رہی ہوں۔ وہ بات کو سنبھالنے کی غرض سے ذرا دھیمی ہو گئی تھی۔ شکر آپ نے اتنا تو مانا کہ میں انسان بھی ہوں۔ اس نے مسکراتے ابرو چڑھائے۔ اب سنو، بچے اس دنیا کا حسن ہے، لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ جی بالکل۔ اس کا پورا دھیان دوسری جانب سے ابھرنے والی اس نازک سی آواز پر تھا۔ چاہے ہمارے ہوں یا کسی اور کے، ان کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، چاہے تارا ہو یا کوئی اور بچی۔ اگر تم ان کا خیال رکھو گے تو اللہ جی تمہارے بچوں کا خیال رکھیں گے۔ اور جو دوسروں کے بچوں کا خیال نہیں رکھتے کیا؟ وہ ذرا رکا۔ اللہ جی کا لفظ ادا کرنے میں اسے کچھ تعمل ہوا، مگر پھر اس نے ٹھہر ٹھہر کر کہنا شروع کیا۔ اللہ جی ان کے بچوں کا خیال نہیں رکھتے۔ اس کے اس سوال پر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ وہ تو سب کا خیال رکھتے ہیں، ان کبھی جو ان کو مانتے ہی نہیں۔ شرک کرتے ہیں، سب کھا رہے ہیں، دولت لٹا رہے ہیں، کما رہے ہیں۔ وہ تو اندھ آتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اجے سر، آر یو آل رائٹ؟ اجے سر، وہ چونک اٹھا۔ میں بھی آپ سے پھر بات کروں گا۔ اس نے جلدی سے فون منقطع کر دیا۔ وہ حیرت سے اپنا سیل فون تکتی رہ گئی تھی۔ نہ جانے کون تھا تارا سے فیس بک کے ذریعے اس کی دوستی ہوئی تھی، اور اس نے کبھی بتایا بھی نہیں، لیکن جو بھی تھا برا نہ تھا۔ وہ سوچتی ہوئی تارا کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی دھیمی روشنی میں اس کا معصوم چہرہ دمک رہا تھا۔ اسے بے اختیار اس پر پیار آ گیا۔ میری تارا بہت پیاری ہے، یہ کچھ غلط کر ہی نہیں سکتی، اتنی سی تو ہے، معصوم سی۔ اس کے لب مسکرا دیے۔ امتحانات سر پر تھے اور ابھی اسے بہت تیاری کرنا تھی۔ دانش کے ساتھ مصروفیت نے پڑھائی پر خاصا اثر ڈالا تھا۔ رات خاصی دیر سے نیند آئی تھی اور صبح اٹھی تو امتحانات کا ہوس سر پر سوار ہو گیا۔ وہ جلدی جلدی ضروری پوائنٹس اتار رہی تھی تاکہ بعد میں دہرانے میں آسانی ہو کہ فون کی بپ بجی۔ اس نے بے دہانی میں فون اٹھایا اور ہمیشہ کی طرح سلام میں پہل کی۔ سلام۔ وعلیکم السلام۔ اجی کی شوخ آواز ابھری تو وہ چونک اٹھی اور رات کی بات چیت لمحہ بھر میں نظروں کے سامنے سے گزر گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم پھر؟ تمہیں کوئی تمیز، کوئی شرم حیا، یہ سب کچھ بھول کر گھول کر پی گئے ہو؟ آپ کو اب بھی مجھ پر غصہ ہے؟ آپ کے خیال میں کیا میں واقعی اتنا برا ہوں؟ اس نے مسمی سی صورت بنا لی، جیسے وہ فون کے اندر سے جھانک کر دیکھ رہی ہو۔
تم اچھے ہو یا برے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن تمہیں میری چھوٹی بہن۔ ابھی اس کی بات ادھوری ہی تھی کہ اس نے بیچ سے اچک لی۔ کم آن، میں نہیں جانتا کہ آپ کی چھوٹی بہن کون ہے، کیا کرتی ہے اور کیوں کرتی ہے۔ ویسے بھی مجھے بچوں سے بہت پیار ہے۔ مجھے تو آپ بھی بچہ ہی لگتی ہیں۔ میں بچہ نہیں ہوں، سمجھے تم؟ 3rd ایئر کا ایگزام دے رہی ہوں میں۔ 3rd ایئر سمجھے؟ 12 کلاسیں پاس کر چکی ہوں میں۔ اسے غصہ ہی آ گیا۔ 12 جماعتیں پاس کر کے وہ کس قدر معتبر ہو رہی تھی، اس کو احساس تک نہ تھا۔ اچھا، تو آپ 3rd ایئر میں پڑھتی ہیں سارا؟ اس کی اتنی انفارمیشن پر وہ بھی ساختہ مسکرا دیا۔ اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کرتی کیا ہے۔ میرا نام سارا نہیں ہے۔ میرا نام، وہ دانت چباتے بولی، پھر خود ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ چالاکی سے وہ اس کا نام جاننے کی کھوج میں تھا۔ کیوں بتاؤں میں تمہیں اپنا نام؟ کیوں بتاؤں؟ تم ہو کون؟ بچے بچیوں کو خراب کرنے والے۔ اس نے باقاعدہ لڑائی کی سے انداز میں کمر پر ہاتھ رکھا۔ او گاڈ سارا بیوی، اب اتنا نہ گرائیے مجھے کہ میں اپنی نظروں میں ہی گر جاؤں، میری بلا سے گر جاؤں۔ وہ تب کر بولی، آپ کو ذرا احساس بھی ہے کہ میں رات بھر صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ آپ سے بات کروں گا۔ پھر صبح ہوئی تو سوچا کہ آپ کیا سوچیں گی کہ صبح ہی صبح دماغ کھانے کو فون کر دیا۔ اب فون کر رہا ہوں تو آپ مجھے ہی دوش دے رہی ہیں۔ ایک تو یہ انڈین فلموں نے لوگوں کے دماغ خراب کر دیے ہیں، دوش دے رہی ہیں۔ ارے سیدھی سیدھی کہو نا، الزام دے رہی ہیں۔ لیکن الزام کہتے ہوئے تمہارا منہ دکھتا ہے۔ وہ پھر کلستے ہوئے ذرا منہ بنا کر بولی، آپ ہیں ہی اس طرح کی سڑیل، یا مجھ سے بات کرتے ہوئے آپ اس طرح روڈ ہو جاتی ہیں۔ دیکھو مسٹر، ہمیں بچپن سے ہی یہ سکھایا گیا ہے کہ غیر مردوں سے، لڑکوں سے ہنس ٹھٹھا کر نہ کیا جائے، ان سے ذرا سختی سے بات کی جائے، ورنہ مرد حضرات کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی بات میں بڑا وزن تھا، وہ قائل ہو گیا لیکن اس پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ آپ سے بات کرتے ہوئے کوئی بھی شریف انسان کسی بھی خوش فہمی میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں آپ بات نہیں کرتی؟ لٹ مارتی ہیں، پتہ ہے نا یہ لٹ کیا ہوتا ہے؟ ہائے میرے خدایا، میں اس قدر بد اخلاق ہوں؟ ایک ناگوار سے احساس نے دہرائی دی۔ سوچا تھا آپ سے اچھی اچھی باتیں سیکھوں گا، پر آپ تو اس قدر روڈ ہیں کہ میں تو گھبرا سا جاتا ہوں، میرے ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں، اور پتہ ہے اس وقت میرے ہاتھ بھی خوف سے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ اس نے خوف سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، مگر دل میں خوشگوار سا احساس پنپ رہا تھا۔ خدا کی قسم، میرا مقصد ہرگز بھی تمہیں ڈرانے کا نہیں تھا، لیکن تم میری بات بھی سمجھو نا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے کچھ کہنے ہی نہ دیا۔ خوب سمجھ لی ہے آپ کی بات میں نے، سارا جی۔ اسے پگھلتے دیکھ کر وہ ذرا شیر ہوا۔ میرا نام سارا نہیں ہے، میں میرا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی روا روی میں لبوں سے پھسل پڑا۔ گڈ، بہت پیارا نام ہے آپ کا میرا۔ اس نے گہرا سانس بھرا، جیسے کسی خزانے کا راز مل گیا ہو۔ خیر اب تم فون نہ کرنا، مجھے امید ہے کہ تم تارا سے فیس بک پر بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اسے کچھ خوف سی ہوئی کہ کس چالاکی سے اس نے نام اگلوا لیا تھا۔ آپ نے تارا سے پوچھا تھا میرے بارے میں؟ اس نے ذرا تشویش سے پوچھا۔ نہیں، موقع ہی کب دیا تم نے؟ میں تو انتظار کر رہی تھی اس کا، وہ اب تک اسکول سے نہیں لوٹی۔ اس کا جواب سن کر رجی نے سکھ کا سانس لیا۔ ویسے تم نے اب تک اپنا نام نہیں بتایا۔ پہلی بار اس نے دوستانہ انداز میں بات کی، یا شاید اس کی بھرپور ڈرنے والی اداکاری کام کر گئی تھی۔ اجے چند، اپنا نام لیتے جیسے اس کی ساری اداکاری بس تمام ہو گئی تھی۔ اس سے اب مزید جھوٹ بولنے پر اس کا دل راضی نہ ہوا۔ اجے چند، تم ہندو ہو؟ یہ انکشاف اس کے لیے خاصا تکلیف دہ تھا۔ آپ کو اچھا نہیں لگا نا؟ اس نے پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ آپ کو اچھا نہیں لگا، لیکن جب آپ نے سچ بولا تو مجھے بھی سچ کہنا ہی پڑا۔ اس کی بڑکیں اب خاموش ہو چکی تھیں، جنہیں سن کر اسے بہت مزہ آتا تھا۔ اسے چھیڑ کر، ڈرا کر، شرافت سے وہ ہر انداز میں شیرنی کی طرح لپکتی تھی۔ میں آج انڈیا جا رہا ہوں۔ تم ابھی کہاں ہو؟ پاکستان میں۔ اسے اچنبھا ہوا۔ سیل نمبرز کے معاملے میں وہ بالکل کوری تھی۔ اس کے کہنے پر اس نے نمبر بغور دیکھا۔ وہ واقعی پاکستانی نمبر تھا۔ دبئی میں ہوں، ایوارڈ فنکشن میں آیا تھا۔ پتہ نہیں کیسے آپ کا نمبر ڈائل کر لیا۔
اینی وے آپ سے پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہتی اس نے فون بند کر دیا۔ انشاءاللہ ایک ہندو اور وہ زیر لب بڑبڑائی۔ وہ حیران تھی کہ یہ سب کیا ہے، مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ فراڈ ہے یہ۔ اندر سے سرگوشی سرسرائی تھی اور وہ بری طرح چڑ سی گئی۔ اجاڑ لان سے دھوپ دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ بظاہر تو وہ خوش ہی ہو رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان اجی کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ نہ جانے کون سا، کیسے دکھتا تھا، کیسی عادات کا مالک ہے، کہاں رہتا ہے، انڈیا یا دبئی؟ شاید دبئی۔ جھوٹ بول رہا تھا یا سچ؟ پر فون کیوں کر رہا تھا؟ اس کے پاس نمبر کدھر سے آیا؟ کہہ تو رہا تھا کہ فیس بک پر تارا سے دوستی ہے، مگر تارا نے اسے میرا نمبر کیوں دیا؟ پہل تو کہہ رہا تھا کہ دبئی آیا ہوں کسی فنکشن کے لیے، پھر انڈیا۔ یہ کیا عجیب سا چکر ہے؟ تارا آ جائے تو کچھ پتہ بھی چلے۔ سارے مسئلے کی الجھن تارا کی کنجی پر جا کر کھلتی تھی، اور وہ تھی کہ آ کر نہیں دے رہی تھی۔ اس نے دیوار پر ٹنگے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ 1 بج رہا تھا۔ اس پر بے چینی سی سوار ہو گئی۔ ابھی اسے 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فیری کا فون آ گیا۔ وہ اس کی کامیابی پر بہت خوش تھی، اور اسی خوشی میں اس نے اپنے گھر میں چھوٹی سی پارٹی بھی رکھی تھی۔ وہ اس کی باتوں سے بہت محفوظ ہو رہا تھا۔ وہ اس کے لیے واقعی بہت اہم تھی، جو اس کی ہر کامیابی پر خوش ہوتی تھی، اور اگر اس کے خلاف کہیں کسی بات کی بھنک بھی پڑے تو پریشان ہو جاتی تھی۔ ویسے تو اس کے اور بھی دور پار کے کزنز تھے، لیکن سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن دور دور تھے۔ ان میں کسی کو بھی جب اجی کی مدد کی ضرورت پڑتی فوراً اس کی یاد ستانے لگتی۔ شادی کر لینا یار، شادی کر لے۔ آج فیری کی اس خواہش پر اس کے اندر کوئی کڑواہٹ نہ اتری تھی۔ اس کا محبت بھرا یہ جملہ بار بار دہرانا اچھا لگ رہا تھا۔ یہ کیوں؟ اس نے چونک کر اپنے آپ سے سوال کیا۔ تمہیں کوئی تمیز، کوئی شرم و حیا ہے، یا سب کچھ گھول کر پی گئے ہو؟ اس کی کچھ ناراض، کچھ اکھڑ سی نازک آواز جیسے دھیمے سے آ کر اس کے وجود سے لپٹ گئی، اور خود بخود اس کے لب مسکرا دیے۔ سب کچھ گھول کر پی گیا ہوں میں، میرا جی۔ وہ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہی لیٹ گیا اور چھت کی جانب گھورنے لگا۔ ایک ہولہ سا اس کے ارد گرد جیسے ڈول رہا تھا۔ کیا ہو تم؟ کون ہو؟ کیسی ہو میرا جی؟ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے نہیں جانتی۔ اگر جانتی ہوتی تو تمہارے لہجے میں اتنا کٹور پن نہ ہوتا۔ کیا ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں؟ کیا ساری لڑکیاں اسی انداز سے غیر مردوں سے بات کرتی ہیں؟ اگر تمہیں پتہ چل جاتا کہ میں اجے چند اتنا بڑا اداکار ہوں تو؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہو گیا تھا کہ عام طور پر لڑکیاں غیر مردوں سے کس انداز سے بات کرتی ہیں۔ اس نے اپنی رائٹنگ ٹیبل کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک سم نکالی، جیسے اسے کوئی ضروری اسائنمنٹ ملا ہو۔ ہیلو، ہیلو کون؟ غالباً وہ کوئی لڑکی ہی تھی۔ انو، میں انو بول رہا ہوں جی۔ کس سے بات کرنا ہے؟ آواز میں کچھ تھیکا پن آ گیا تھا۔ آپ سے؟ میرا مطلب ہے کہ میں آپ سے دوستی کر سکتا ہوں؟ میں ہر غیر سے دوستی نہیں کرتی۔ دیکھیے، میں بہت اچھا انسان ہوں اور بہت ٹینشن میں ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ سے تھوڑی دیر بات کر لینے سے میرا من ہلکا ہو جائے، شانتی مل جائے اسے۔ اس کا لہجہ ملتجانہ تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر تم مجھے تھوڑا سا بیلنس ڈلوا دو تو میں تم سے بات کر سکتی ہوں۔ بیلنس؟ وہ کچھ حیران سا بولا۔ ہاں تھوڑا سا۔ خیر بولو، کیا ٹینشن ہے تمہیں؟ انداز میں کچھ بے پرواہی سی ادائی۔ تو کیا آپ مجھ سے؟ میرا مطلب ہے کہ میری دوست بن سکتی ہو۔ دیکھو، اگر تم مزے کی باتیں کرو گے تو میں تمہاری دوست بن سکتی ہوں۔ مجھے لچڑ قسم کے لڑکے بالکل پسند نہیں، جنہیں بات کرنے کی تمیز ہی نہ ہو کہ لڑکیوں سے کیسے بات کی جاتی ہیں۔ تم تو ایسے نہیں ہونا۔ او جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ ذرا ہکلایا تھا۔ پھر کیا؟ تم مجھے بیلنس ڈلوا دے گا؟ بول بھائی۔ ہاں بالکل، بالکل ڈلوا دوں گا۔ وہ گم سم سا تھا۔ اس سے آگے کی بات نہ ہو سکی اور اس نے لائن منقطع کر دی۔ دو تجربات نے ہی اس کی عقل ٹھکانے لگا دی تھی۔ موبائل فون اپنے اندر کس قدر کی شیطانیاں سمیٹے ہوئے تھا، اسے یہ جان کر دھچکا لگا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ بنا دیکھی ہی میرے لیے کیوں اتنی اہم ہوتی جا رہی ہے؟ کیوں؟ کیا اسے ذرا سے بھی اندازہ ہے کہ میں اس کے لیے کس قدر احمقانہ حرکتیں کر رہا ہوں؟ میں، اجے چند، ایک سٹار، صرف یہ جاننے کے لیے کہ میرا جیسی ایک
نہیں ہے। اس کی کن پٹیاں سلگنے لگی تھیں۔ اسی لیے کہ اجے چاند تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے اندر سے صدا ابری، دور سے کوئی دھیمی سروں میں گا رہا تھا، محبت کا ترانہ، محبت کی کہانی۔ محبت، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ ہاں محبت، محبت کا ترانہ ذرا تیز ابھرا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتی ہے محبت؟ نہ دیکھا نہ جانا اور محبت؟ ایسی ہی ہو جاتی ہے محبت، چپکے سے، دھیرے سے، خود کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ ہاں شاید ایسے ہی چپکے سے محبت ہو گئی ہے مجھے۔ اس کے اندر سکون اتر رہا تھا۔ ہاں تو اب اس کے پاس جا اور اپنا دل کھول کے رکھ دے۔ کیسے رکھ دوں یار؟ کیا سوچے گی وہ، کیا سوچے گی؟ اس کے اندر ایک کشمکش کی سی کیفیت جاری تھی کہ اسی اثنا دروازے پر دستک ہوئی، اس کی سوچیں منتشر ہو گئی۔ اس نے اپنا پرس بیڈ پر پھینکا اور باتھ روم کی جانب بڑھی۔ تھکن سے برا حال ہو رہا تھا۔ فریش ہو کر باہر نکلی تو شاہدہ بیگم کو اپنا منتظر پایا۔ انہیں دیکھتے ہی اس کا منہ بن گیا۔ کہاں تھی صبح سے؟ غصے سے ان کا چہرہ تنا ہوا تھا۔ تھی کہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ اس نے بھی بے رخی سے جواب دیا۔ ندرت کیا کرنا چاہتی ہو؟ بولو کیا کر رہی ہو؟ امی جان پلیز، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ کہاں تھی، کیوں سر میں درد ہو رہا ہے؟ غصہ تشویش میں بدلتا جا رہا تھا۔ میں بچی نہیں ہوں امی، اچھے برے کی تمیز ہے مجھے۔ اس نے غصے کو دباتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے فکر ہے تمہاری بیٹیاں، تم میری بیٹی ہو، میرا دل ڈرتا ہے۔ تمہیں تو اپنے بچے کی بھی فکر نہیں ہے، کچھ اس کی فکر کرو۔ ایک مجبور ماں، بے بس، لاچارہ سی مخاطب تھی۔ آپ ہیں نا اس کی فکر کرنے کے لیے۔ پھر میرا بھی تو اسے بہت پیار کرتی ہے، آپ مجھے مجبور نہ کریے امی۔ مجبور نہیں کری بیٹیا۔ لوگ طرح طرح کے سوال پوچھتے ہیں، باتیں بناتے ہیں۔ سبحان کے انتقال کو بھی دن ہی کتنے گزرے ہیں کہ تم نے اپنے رنگ ڈھنگ ہی بدل ڈالے، بال کٹوا لیے، ماڈرن قسم کے واحد کپڑے پہننے لگی۔ یہ سب کیا ہے آخر؟ لوگوں کو چھوڑیے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ سبحان کی بیوہ ضرور ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بیوگی کی سفید چادر اوڑھ کر ہر وقت کونے میں سمٹی بیٹھی رہوں۔ مجھے میری زندگی جینے دے۔ اس نے چڑھ کر ان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ندرت ایسا نہ کرو بیٹیا، نہ کرو ایسا۔ تمہارا باپ ویسے ہی بڑا شرمندہ ہے، نظریں نہیں ملا سکتا تم سے، اور میں ہی قصوروار ہوں نا تمہاری۔ مجھے سزا دو، مگر اس طرح کے سلوک نہ روا رکھو ہم سے۔ ان کی بے بسی پر اس کا دل سلگ اٹھا۔ جو کچھ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا تھا، یاد ہے؟ کتنا روئی تھی، کتنی التجائیں کی تھی، مگر آپ لوگوں نے ایک نہ سنی تھی۔ تو یہ تمہارا بدلہ ہے کیا؟ غم سے جیسے ان کا دل پھٹنے جا رہا تھا۔ بدلہ ہی سمجھ لیں، اس کے اندر کی تلخی لہجے میں ادائی تھی۔ ندرت، شاہدہ بیگم نے اسے دونوں شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا کر رہی ہو؟ بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ گناہ نہیں کر رہی، ایکٹنگ کرنا چاہتی ہوں اور بس۔ کیا ایکٹنگ؟ شاہدہ بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہاں، سکرپٹ مل گیا ہے۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ مجھ میں کتنا ٹیلنٹ ہے، کتنی بڑی کاسٹ ہے، نہ جانے کتنی لڑکیاں آئی ہوئی تھیں آڈیشن کے لیے، لیکن میرا سلیکشن ہوا۔ ہائے میرے خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ ان کا دل چیخ رہا تھا۔ ان کے خاندان میں کسی نے بھی کبھی اداکاری نہ کی تھی، پھر اس میں یہ جراثیم اور سنگ کہاں کہاں سے آ گئی تھی۔ جانی خالہ سے کہیے کہ کھانے میں اپنے کمرے میں ہی کھاؤں گی۔ اس نے ان کے آنسوؤں کے ابلتے سمندر کی پرواہ نہ کی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اپنے بندے اتارنے لگی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اب اس سے مزید بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ اپنی نم آنکھوں میں آنسو سمیٹے اسے دیکھتی رہی، پھر دل سے ابھرتی چیخوں کو دباتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج انہیں احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت میں کسر چھوڑ دی، ورنہ ندرت جیسی معصوم سی لڑکی اور اتنی خود سری۔ وہ اپنا آپ نہ روک سکیں اور بلک بلک کر روتی۔ روتے روتے ان کا سر جھک گیا تھا۔ تبھی کسی نے ان کا سر پر اپنا ہاتھ بڑی شفقت سے رکھا۔ انہوں نے چونک کر سر اٹھایا تو اپنی بوڑھی ساس کو اپنے سامنے پایا۔ اماں، ان سے برداشت نہ ہوا اور وہ ان کی سینے سے لگ گئی۔ وہ روئی جا رہی تھی اور وہ ان کے آنسو کی کہانی سن رہی تھی۔ برداشت کرو بیٹیا، یوں اپنا آپ ہلکان نہ کرو۔ آپ نے کچھ سنا اماں؟ اب آپ کی پوتی ایکٹنگ کرے گی۔ ان کے دل کو دھکا سا لگا۔ شاہدہ بیگم کا
زاروں قطار رونا انہیں اس تکلیف اذیت سے کہیں زیادہ محسوس ہوا تھا۔ وہ ہماری بیٹی ہے شائدہ، آزمائش ہے شاید اس کی، انشاءاللہ میری بچی بچ کر نکل آئے گی۔ ان کے لہجے میں اعتماد تھا۔ آزمائش میں تو اس نے مجھے ڈال دیا ہے اماں، میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی نا، اب وہ بدلے لے رہی ہیں مجھ سے۔ آج یہ حقیقت بیان کرتے وہ ذرا نہ ہچکچائی تھی۔ یوں نہ سمجھو، انہیں زمانے کا تجربہ تھا، حقیقت کی تلخی زہر آلود ہوتی ہے۔ اس نے خود اقرار کیا ہے اماں، ماں باپ سے بھی بھلا کوئی بدلہ لیتا ہے؟ غصے میں یوں ہی کہہ دیا ہوگا۔ سمجھانے تو میں بھی آئی تھی مگر ابھی اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آنے والا، اس کے سر پر کچھ اور ہی سوار ہے، ابھی اسے سب دشمن ہی محسوس ہوں گے، تھوڑا وقت لگے گا اسے سنبھلنے میں، بکری کے جال سے نکلنے کے لیے۔ میں جانتی ہوں کہ سبحان کے رویے نے اس کے اندر ابھال پیدا کر دیا تھا جو اب نکل رہا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، بس اپنے آپ پر یقین رکھو۔ وہ انہیں دلاسا دیتی رہیں اور شائدہ بیگم یوں ہی سسکتی رہیں۔ سر، رام چاند کا فون آیا تھا، وہ آپ کا تھینکس کر رہا تھا۔ اس کی ٹیچر کی طبیعت اب بہت اچھی ہے، بلکہ وہ اسکول بھی آ رہے ہیں۔ سری کانت تفصیلات بتانا چاہتا تھا۔ وہ غریب آدمی ہے، گھر میں کوئی اور کمانے والا بھی نہیں ہے، ایک بوڑھی ماں اور 3 بہنیں ہیں، ایک بہن کی شادی بھی ہونے والی ہے، بیچارے کو پیسے جمع کرنے ہیں بہن کی شادی کے لیے۔ بہنیں کوئی کام شام کرتی ہیں یا گھر بیٹھی ہیں؟ 2 چھوٹی بہنیں پڑھتی ہیں، بڑی والی کسی فیکٹری میں کام کرتی ہیں۔ او ویری سیڈ، اجے نے گہری سانس بھری۔ اس اتنے بڑے ملک میں کتنے امیر لوگ بستے ہیں جن کے پاس بڑے بڑے محل نما گھر، برانڈڈ کاریں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، سب اپنی اپنی زندگیوں میں مست ہیں۔ کون اپنے حصے سے ان غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے کچھ نکالتا ہے؟ کیا ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں اچھا جیون بتانے پر؟ اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے سر، سری کانت نے اسے الجھا ہوا دیکھ کر کہا۔ سری کانت، کچھ ایسا کر یار کہ اس کے پرابلمز کچھ کم ہو، مطلب یہ کہ ہمیں اس کی ہیلپ ایسے کرنا ہے کہ اسے پتہ نہ چلے، ہو سکتا ہے اس سے اچھا نہ لگے۔ ویسے اس کی بہن کی شادی کب ہے؟ افضل بتا رہا تھا کہ 3 مہینے ہیں شادی میں۔ وہ کیا ہے نا سر، افضل کا اس سے زیادہ تعلق ہے، اس کی بیماری میں بھی افضل ہی اسپتال میں اس کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ تو پھر افضل سے معلوم کرو کہ ہم اجیت کمار کی ہیلپ کس طرح کر سکتے ہیں۔ اوکے سر، میں بات کرتا ہوں افضل سے۔ ویسے سر وہ بہت لگن سے کام کر رہا ہے، بستی کے لوگ اس سے بہت خوش ہیں، وہ وہاں کے لوگوں کی ہیلپ بھی کرتا ہے۔ پھر تو ہمیں اجیت کمار کی ہیلپ ضرور کرنی چاہیے۔ جی سر، سری کانت نے سر ہلاتے اس کی تائید کی۔ اتنے میں اس کے موبائل کی بپ بجنے لگی۔ روئی کپور کا فون تھا، یقیناً اس نے ایوارڈ حاصل کرنے کی مبارکباد دینی ہوگی۔ ہیلو روئی، ہیلو میرے یار، کیسا ہے؟ اور سنا آج کل تو بڑے جناب کے مزاج نہیں ملتے۔ ارے نہیں یار، میرے مزاج کو کیا ہوا؟ یہ تو بتا میری جان، فوٹو جرنلسٹ سے بچنے کے لیے باتھ روم والا آئیڈیا تمہارے مہان دماغ میں کیسے آیا؟ اس نے کچھ اس شوخی سے کہا کہ وہ بے ساختہ کھلکھلا دیا۔ اس نے سری کانت کو جانے کا اشارہ کیا۔ پہنچ گئی نیوز تم تک؟ یہ چھپنے کی بات تو نہ تھی، پھر لوگ تو نظر رکھتے ہیں تم پر، تم بھی کمال کی چیز ہو۔ ویسے باتھ روم میں گھنٹے بھر کرتے کیا رہے تھے؟ روئی کی پوچھنے پر کسی کی آواز کی کھنک پھر سے اس کے گرد گونجنے لگی۔ جی، روئی کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس کی مسکراہٹ تذبذب میں بدل رہی تھی۔ کہاں کھو گیا؟ کچھ پوچھا تھا میں نے یار۔ ہاں پوچھا تھا تم نے کچھ۔ اس کا دل کچھ بوجھل سا ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے اجے، کوئی خاص بات ہے؟ نہیں، ایسی خاص بھی نہیں ہے۔ وہ کیسے بتاتا کہ اس کی دل کی حالت عجب ہے؟ وہ اپنے آپ کو ایک ٹین ایجر بوائے محسوس کر رہا تھا جو اپنی پہلی محبت دوسرے سے شیئر کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ چلو خیر، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھ سے شیئر نہیں کر سکتے۔ ارے نہیں یار، بس کیا بتاؤں۔ وہ اپنی کن پٹی سلانے لگا۔ جانتا ہوں جھوٹ تم سے بولا نہیں جاتا، اور بات ایسی ہے کہ تم مجھ سے شیئر نہیں کر سکتے، ایسا ہی ہے نا؟ اتنے برسوں کی دوستی میں روئی کپور کو اس کی عادت کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ وہ مسکرانے لگا تھا۔ عبداللہ کی طرح شرما تو نہیں۔ چل یار، کوئی اچھی بات ہے تو بتا۔ اینی وے، ایوارڈ اس بار بھی میرے یار کو ہی ملا، بہت مبارک ہو تمہیں۔
یقین کر، اگر میں یہاں شوٹنگ میں اس طرح پھنسا نہ ہوتا تو ضرور دبئی میں تیرے ساتھ ہوتا۔ شکریہ یار، تم ویسے بھی میرے ہی ساتھ ہو۔ اچھا سن، تیری بھابھی نے ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے تیرے لیے، تو انہیں ضرور آنا ہے۔ او تھینک یو یار، بھابھی کو میرا کتنا خیال ہے، وہ بہت نائس ہے، فین ہے وہ تیری۔ چل آج تو آیا ہے، پھر بات کرتے ہیں، اوکے بائے۔ بائے۔ اس نے فون آف کیا اور خود گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تارا اسکول سے آ کر کھانا کھا کر سو گئی تھی۔ میرا کو اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ پھر ایک نیا شوشہ شروع ہو گیا۔ ندرت کی اداکاری کے جنون نے گھر بھر میں پریشانی کی فضا قائم کر دی تھی۔ فرقان احمد سے تو کھانا بھی نہ کھایا گیا تھا۔ ان کا دل بوجھل سا تھا، ایک عجیب اضطراب کی کیفیت طاری تھی۔ ہاں اماں، آپ تو سمجھانے ہی گئی تھی نا، ختیجہ بیگم نے گویا انہیں یاد دلایا تھا۔ ہاں گئی تھی تو سمجھانے ہی تھی، پر کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ سوچتی ہوئی بولی، لیکن کیوں اماں؟ کیا کہتی ختیجہ، کیسے کہتی؟ اس نے اپنی ماں کی نہ سنی تو میری کیا سنتی؟ اس وقت وہ کسی کی بھی نہیں سنے گی، اس کے سر پر کچھ اور ہی سوار ہے۔ ان کا دل خوف سے ہول گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ نفیس بھائی کو اس پر سختی کرنا چاہیے۔ ارے ایسے کیسے وہ خاندان کے نام مٹی ملانے پر تلی ہے؟ اس دوران میرا چائے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ ختیجہ بیگم کے چہرے پر تنی سختی دیکھ کر اس کا دل دگ سے رہ گیا۔ اس نے چائے کی ٹرے میز پر رکھی۔ سختی سے تو مسئلے حل نہیں ہو جاتے نامی جان۔ وہ چپ نہ رہ سکی۔ بڑوں کے بیچ نہ بولو، میں نے تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی ہے۔ ندرت کے نئے روپ سے خوفزدہ ختیجہ بیگم نے تنگ کر جواب دیا، ایسے نہ کہو دلہن، میرا بڑی ہو گئی ہے، اسے بھی سمجھ ہے اور یہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ سختی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ دادی جان نے ٹوکا تو وہ چپ ہو رہی۔ میرا بھی یہی خیال ہے اماں، ندرت اب اس حد پر آ چکی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ فرقان احمد نے بھی اس کے حق میں رائے دی۔ رہنا تو اسے اسی گھر میں ہی ہے نا، کیا گھر چھوڑ کر چلی جائے گی؟ ختیجہ بیگم نے منہ بنا کر کہا۔ وہ یہ بھی کر سکتی ہے ختیجہ۔ لیکن اماں، حیرت سے ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بات اس حد تک جا پہنچی تھی کہ ان کے گمان میں بھی نہ تھا۔ خدا کرے ندرت آپی آپ کو کچھ نہ ہو، آپ حفاظت سے رہیں، اللہ تعالیٰ میری آپی کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اس نے کھڑے کھڑے دل سے دعا کی اور سست قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایسا تو اس نے کبھی نہ سوچا تھا۔ وہ بالکنی میں آ گئی۔ ڈلتی رات کس قدر پرسکون محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کا درد، دکھ اور خوشیاں سب الگ الگ جھروکوں سے جانتے اس پر طنز کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ دکھ بہت ہیں، خوشیاں کم۔ یہ زندگی بے کیف و دشوار ہے، کیا فائدہ اسی زندگی کا؟ کانٹوں سے بری دکھ ہی دکھ۔ آنسوؤں کی ایک لڑی آنکھ سے نکلی تو جیسے آنکھوں نے راستہ ہی دیکھ لیا۔ کاش میں اس جگہ، اس ماحول اس وقت یہاں نہ ہوتی۔ کاش میں آپریشن کے دوران مر چکی ہوتی۔ کاش ڈاکٹر جمال کی بجائے وہ گولی مجھے لگ جاتی۔ کاش وہ باقاعدہ سسکنے لگی۔ دیکھا زندگی نے کیا دیا تجھے۔ وہ چونک اٹھی، پھر اس نے ذرا غور کیا، یہ وہ کس رو میں بہہ جا رہی تھی؟ یہ تو مایوسی، تنہائی اور اذیت کی راہ تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے، ایسا تو کچھ ہوا بھی نہ تھا، پھر اس قدر مایوسی؟ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ ایک اچھے پڑھے لکھے کھاتے پیتے خاندان میں پیدا ہوئی ہوں۔ شکر میرے رب آپ کا، آپ نے مجھے کتنے بڑے آپریشن سے کامیاب نکال کر ایک نئی زندگی دی، مجھے سنبھالا، زندگی گزارنے کا، اپنا شکریہ ادا کرنے کا موقع دیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پہلے میرے گھر والے، میرے ماں باپ سب مجھ سے، میری حرکتوں سے پریشان رہتے تھے، اور اب سب مجھ سے خوش ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے مجھے سمجھایا، بچایا، نوازا۔ آپ کتنے پیارے ہیں میرے اللہ۔ اس کے اندر سکون اترتا جا رہا تھا۔ وہ روتے روتے مسکرا دی تھی کہ اتنے میں اس کے موبائل کی بپ بجی۔ سلام۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ شناسا سی آواز ابھری۔ او آپ اچھی ہوں؟ اس نے ذرا مسکرا کر جواب دیا، اچھی ہیں۔ اس نے اس کے لہجے کو محسوس کر لیا تھا۔ یہ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ میں کہاں رو رہی ہوں، کہاں نہ اچھی ہوں؟ اس نے آنسو کا قطرہ اپنی انگلی کی پور سے فضا میں اڑاتے کہا۔ کچھ حیرت بھی تھی اسے کہ اس کے آنسو موبائل کے پار کیسے نظر آ گئے۔ آپ کہتی ہیں تو مان لیتا ہوں، لیکن آواز چگلی کھا لیتی ہیں۔ سچ کہوں تو واقعی میں رو رہی تھی۔ کچھ ڈپریشن سا تھا، لیکن اب نہیں ہے۔
اس نے سادگی سے بتا ہی ڈالا اور اس کے لب مسکرا دیے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یوں ہی کرے گی۔ خیریت ہے؟ ڈپریشن تھا اور اتنی جلدی چلا بھی گیا۔ وہ کیا گوڑ ہے جس سے ڈپریشن اتنی جلدی چلا جاتا ہے؟ سے خوب یاد تھا جب دامنی کی موت کے بعد وہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا، کس قدر اذیت ناک وقت تھا وہ۔ کتنے مہینوں تک اس کو دوائیں پھانکنی پڑی تھی۔ بہت آسان ہے، صرف شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ دل میں اپنے رب کے لیے بے پناہ محبت ابھر رہی تھی۔ شکریہ کس کا؟ اللہ کا۔ اس کے جواب پر اجے کی زبان گنگ رہ گئی۔ آگے کیا کہنا ہے سمجھ ہی نہیں آیا۔ ارے کیا ہوا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں بھائی، بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ میں بہت ڈپریشن میں تھی، پھر اللہ کی رحمت سے خیال آیا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، مجھے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں زندہ سلامت ہوں۔ بس پھر میں شکریہ ادا کرتی گئی اور ڈپریشن سے نکل گئی۔ اچھا، کیا ہر کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ اس کے بچوں سے معصومانہ سوال پر وہ کھلکھلا دی۔ ارے بے وقوف، یہ بھی کوئی بات ہے پوچھنے کی؟ ہم سب کو پیدا ہی اس نے کیا ہے تو ہم سب کو اس کا شکریہ تو ادا کرنا ہی چاہیے نا۔ لیکن تم تو… وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی خاموشی کا سبب کیا ہے۔ میں ہندو ہوں، یہی نا؟ ارے نہیں، تم انسان تو ہو نا۔ وہ کچھ خجل سی ہو رہی تھی۔ ہاں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے انسان تو مانا۔ وہ کچھ شرمندگی سی محسوس کر رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ فون کیوں کیا تھا؟ اس نے موضوع بدلنے کی غرض سے کہا۔ اسی لیے کہ آپ رو رہی تھیں تو اللہ نے میرے دل میں خیال ڈالا کہ میں آپ کو فون کر لوں تاکہ آپ کا غم شیئر کر سکوں۔ جواباً وہ کھلکھلا اٹھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں میرا، بہت چلاک ہیں آپ، بات خوب بنا لیتے ہیں۔ اس میں چلاکی کی کیا بات ہے، یہی سچ ہے۔ اچھا اب کہاں سے فون کر رہے ہو تم؟ وہ اسے کبھی آپ اور کبھی تم سے مخاطب کرتی تھی۔ بمبئی سے، یہیں رہتا ہوں۔ میرا گھر یہاں ہی ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ رو کیوں رہی تھی؟ کیا کرو گے پوچھ کر؟ اسے اجے چاند سے کچھ دلچسپی سی ہو چلی تھی۔ کبھی کبھی اس سے محسوس ہوتا کہ جیسے وہ اسے بے وقوف بنا رہا ہو، لیکن پھر بھی اسے برا نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے اس طرح آپ کا من شانت ہو جائے۔ میرا من تو شانت ہی ہے، بس گھر میں ایک چھوٹی سی بات پر ٹینشن سی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے بھی یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اجے اس کی خوشی میں خوش تھا۔ ویسے تم بڑی عجیب سے ہو۔ عجیب؟ وہ کیسے؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے ابھی تک تارا سے تمہارے متعلق پوچھا ہی نہیں۔ کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟ بچی ہے وہ، بھول گئی ہوگی۔ کیا آپ اب بھی مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ وہ ناراض سا بولا۔ ارے نہیں، لیکن پھر بھی کنفیوزڈ ہو جاتی ہوں۔ وہ دراصل میں نے کبھی کسی لڑکے سے اس طرح بات نہیں کی۔ وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے سچ کہہ رہی تھی۔ جانتا ہوں۔ اس پر بے پناہ پیار آیا اور لب مسکرا دیے۔ تم کیسے جانتے ہو؟ اس کی بلا کے اعتماد پر اسے کچھ شک گزرا۔ اچھا یہ بتائیے میرا جی کہ آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ بات بدلنا چاہتے ہو؟ اس نے ذرا منہ بنایا۔ یوں ہی سمجھ لیں۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اور اگر میں نہ بتاؤں تو؟ اس نے ذرا آبرو چڑھائے۔ پھر بھی وہ جیسے ہاتھ دھو کر پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ پھر بھی کیا؟ اس نے مصنوعی خفگی سے کمر پر ہاتھ رکھا، جیسے ابھی سچ مچ لڑ پڑے گی۔ مطلب یہ کہ میں جیسا بھی ہوں جو بھی ہوں، اور آپ جیسی بھی ہیں جو بھی ہیں، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، اس نے بڑی ڈٹھائی سے کہا۔ ارے واہ، یہ بھی خوب، یعنی تم چپکو قسم کی چیز ہو۔ شاید۔ اس چپکو کے لفظ پر دل کھول کر ہنسنے کو من چاہا، پر قابو میں ہی رہا کہ کہیں اسے ناگوار نہ گزرے۔ اجے صاحب، مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ کو دوست بنایا جائے۔ ویسے مجھے ذاتی طور پر کچھ چڑ سی ہے اس طرح کی دوستی سے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں میں تم سے بات کر لیتی ہوں۔ اس کی رائے پر وہ پرسکون سا ہو گیا اور ایک گہرا سکون کا سانس لیا۔ تو چلیے میں اس دوستی کے کھٹکے کو الگ کر دیتا ہوں۔ اس نے اسے منانے کی کوشش کی۔ سنو، بہت دیر ہو گئی ہے، پرسوں میرا پیپر بھی ہے، مجھے پڑھنا ہے۔ اچانک اسے خیال آیا، او سوری، ویسے آپ کے ایگزامز کب ختم ہوں گے؟ ابھی تو شروع بھی نہیں ہوئی ہے اور تم ختم ہونے کی بات کر رہے ہو۔ ویسے سمجھ لو پورا مہینہ نکل جائے گا، اس نے جان چھڑانے کی غرض سے کہا۔ پورا مہینہ؟ اس نے اتنی بے بسی سے کہا کہ اس کے لب بے اختیار مسکرا دیے۔ تمہیں کیا پرابلم ہے آخر؟ یعنی پورے مہینے میں صرف انتظار ہی کرتا رہوں گا؟ دل اداس ہونے لگا تھا۔ اچھا بھئی اب بس کرو، میں چلتی ہوں، اوکے بائے۔
اس نے اس کا جواب سنے بغیر ہی فون آف کر دیا۔ عجیب سا شخص ہے، باتیں اس طرح اپنائیت سے کرتا ہے کہ سوچتے سوچتے وہ ذرا رکی اور بے اختیار مسکرا دی۔ وہ اجے ہے، اس نے اپنے آپ کو باور کیا اور اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ تارا بے خبر سو رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کتاب نکل کر زمین پر گر پڑی تھی۔ غالباً وہ یاد کرتے کرتے سو گئی تھی۔ اس نے آہستگی سے کتاب اٹھا کر میز پر رکھی اور کمرے کی لائٹ بجھا دی۔ اسے اب تارا سے اجے کے متعلق کچھ نہیں پوچھنا تھا، یہ اس نے طے کر لیا تھا۔ رات وہ صحیح سے سو نہ سکے تھے۔ فیض محمد نے بڑی بےعزتی کی تھی ان کی، اس قدر اونچی آواز میں بے بھاؤ کی سننے کے بعد ان کے اندر کا شریف انسان بے چین ہو گیا تھا۔ لیکن کیا کر سکتے تھے؟ اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی کہ زیادہ کمانے کے چکر میں فیض محمد جیسے لوگوں سے دوستی کر ڈالی، اور کیا ملا؟ سارا لگایا ہوا پیسہ جیسے پانی ہو گیا تھا۔ شروم کی آمدنی بھی کوئی خاص نہ رہی تھی، اخراجات تھے کہ بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ان تمام باتوں کو کیسے سنبھالتے رہی؟ صحیح ایک امید کی کرن اشر اور میرا کی شادی کی شکل میں تھی، لیکن اب وہ بھی دم توڑ چکی تھی۔ اماں نے تو صاف انکار کر دیا تھا، اور فرقان احمد نے بھی ان کے فیصلے کو تسلیم کر لیا تھا۔ ندرت بھی اجڑ کر دوبارہ گھر لوٹ آئی تھی۔ ایک کے بعد ایک مصیبت نے دستک دی تھی، لیکن کل جو کچھ فیض محمد نے کیا تھا اس کا انہوں نے بھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بس پستول نکال کر تان لینے کی ہی کسر رہ گئی تھی۔ شاہدہ بیگم دیکھ رہی تھی کہ ناشتہ ان کے سامنے ویسے کا ویسا ہی دھرا تھا، اور چہرے پر ہزاروں فکریں رقص آتی۔ قرضے کا بوجھ انہیں جیسے زمین میں دھسا رہا تھا۔ میری ماں نے تو اپنی بھائی سے بات کر کے دیکھیں، شاہدہ بیگم کو خیال سوچا۔ وہ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ کیا بات کروں، کیسے کروں؟ میرا اور اشر کے رشتے کے ختم ہونے کے بعد کیا باقی بچتا ہے بتاؤ؟ جانے بھی دیں اس بات کو، پریشانی میں اپنے ہی تو کام آتے ہیں۔ پھر تمہارے بھائی سے بات کر کے دیکھو۔ انہیں غصہ ہی آ گیا۔ تو یہ بات ہے، میں آپ کا بوجھ بانٹنے کی بات کر رہی ہوں، اور آپ کیوں تمہارے بھائی مجھے کبھی رقم ادھار نہیں دے سکتے؟ کم از کم اس خبیث فیض کا تو منہ بند کروا دوں۔ ان کی کن پٹیاں سلگ رہی تھیں۔ یہ حقیقت تھی کہ ان کے سسرال والے پر اپنی عمارت کی شوخیاں ہی بگاڑتے رہتے تھے، اور وہ مصیبت کے وقت بھی بیگم صاحبہ کو دیور ہی یاد آیا۔ آپ کے فائدے کی بات ہی سوچ رہی تھی، پر آپ کو نظر ہی کا بات ہے۔ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ اچھا، میرے فائدے کی تو بولو، کہو نا، کیا سوچ رہی تھی؟ وہ چڑچڑے ہو رہے تھے۔ آپ یہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے نا۔ پہلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ ظاہر ہے جو کچھ بھی کماتا ہوں تم سب کے لیے ہی کرتا ہوں، اور ہمارے بچے، ان کا بھی تو کچھ فرض ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ان کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ نفیس احمد نے ذرا گور کر ان کی جانب دیکھا۔ ان کی آنکھیں جو کہہ رہی تھیں شاید زبان کہنے سے قاصر تھی۔ ان کی سمجھ میں ان کی آنکھوں کی کہانی اب دھیرے دھیرے اترنا شروع ہوئی تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ لمحے بھر کو رکے؟ ہاں، آپ میرا مطلب جان چکے ہیں۔ 30 برس کی شادی شدہ زندگی نے ایک دوسرے کا مزاج بخوبی سمجھا دیا تھا، لیکن شاہدہ بیگم اس پر میرا حق نہیں ہے۔ وہ سب کچھ تو دانش کا، وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوئی ہے۔ سلام۔ اشر نے آتے ہی زوردار سلام کیا اور ان کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ وعلیکم السلام صاحبزادے، آپ کی کچھ خبر ہی نہیں، کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ایگزامز کیسے ہوئے؟ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ یکدم نفیس احمد کے ذہن پر سے بوجھ جیسے سرک گیا تھا۔ ان کا موڈ خاصا خوشگوار ہو چلا تھا۔ والد محترم، آپ ہماری جانب دیکھتے ہی کب ہیں؟ ایگزامز کو تو زمانہ گزر گیا، اب تو رزلٹ کا انتظار ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کرسی گھسیٹی۔ صحیح تو کہہ رہا ہے، آپ تو اپنے جھنجھٹوں میں الجھے رہتے ہیں۔ اب بیٹے کی فکر کریں، ابھی سے اس کی اچھی سی نوکری تلاش کرنا شروع کر دیں۔ شاہدہ بیگم بھی پرسکون سے بولی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، پھر ہمیں اپنے عشی کی شادی بھی تو کرنا ہے۔ ہاں ہاں، شہزادی سی دلہن ڈھونڈ کر لاؤں گی اپنے بیٹے کے لیے۔ شاہدہ بیگم کے کہنے پر نفیس احمد نے زوردار کہکا لگایا۔ بھائی، آپ کا صاحبزادہ یہ سارے کام پہلے ہی کر چکا ہے۔ کیوں میاں، غلط تو نہیں کہہ رہے ہم؟ کیا؟ یہ تمہارے ابو کیا کہہ رہے ہیں اشر؟ وہ کیا کہتا؟ اس کے چہرے پر کئی زاویے ابھر آئے تھے۔ بھائی، تمہیں ہماری بات پر یقین نہیں ہے کیا؟ لیکن اشی بیٹا، تم نے تو
شاہدہ بیگم کی بات ادھوری ہی تھی کہ وہ جلدی سے اٹھ کر اندر چل دیا۔ وہ گو مگو کی اسی کیفیت میں تھی۔ دیکھ لیا تم نے اپنے بیٹے کو، انہیں شرم بھی آتی ہے۔ شکر ادا کرو کہ آپ کے بیٹے کو والدین کے سامنے ایسی باتوں سے کچھ شرم و لحاظ تو ہے، ورنہ آج کل کی اولاد ایسی بے شرمی کا مظاہرہ کرتی ہے کہ نہ پوچھیے۔ ہاں ٹھیک ہی کہتے ہیں آپ، ندرت کے مقابلے میں ہمارا اشر سعادت مند ہے۔ جی بالکل۔ اچھا اب ناشتہ تو ذرا گرم کر کے لائیے، کم از کم یہ چائے تو بالکل برف کی طرح ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اسے ہی گرم کر دے بیگم صاحبہ۔ ارے آپ ذرا دم تو لیں، میں ابھی نہیں بنا کر لاتی ہوں۔ اجی بیگم صاحبہ، ہم دم کیا بالکل پرسکون انداز میں بڑے صبر سے بیٹھے رہیں گے، آپ دیکھیے تو ہمارا چہرہ۔ آپ بھی نہ ہر بات کو ذہن پر ہوا بنا کر سوال کر لیتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھی، خوب جانتی تھیں کہ میاں صاحب کی خوشگواری کا کیا سبب ہے، اور پھر اس میں مذائقہ ہی کیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھاتی بہلاتی اٹھی اور باورچی خانے کی جانب چل دی۔ تمہاری کامیابی پر مجھے دلی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ پروفیسر کمال نے فضا میں دھوئیں کا مرغولا چھوڑا، پھر اسے گورتے ہوئے بولے، تم جانتے ہو کیوں؟ کیوں سر؟ اس نے پوچھا۔ اس لیے کہ تم بہت سلجھے ہوئے سچے انسان ہو۔ انسان تو بہت سے ہیں اس دنیا میں، لیکن سچے انسان کم ہی ملتے ہیں۔ تمہیں اپنی شہرت، عزت اور دولت کا کوئی غم نہیں ہے۔ کیا انسان کے سچے ہونے میں مذہب کا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ جی کے سوال پر وہ مسکرا دیے اور بغور اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، سچائی اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے برخوردار، کیونکہ سچائی کا تعلق حقیقتاً صرف ایک ہی ذات سے ہے۔ اگر تم یہ سمجھو کہ میں مسلمان ہونے کے ناطے ایسا کہہ رہا ہوں تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ میری زندگی بھی تمہارے سامنے ہے۔ انہوں نے سگار کا کش بھرا اور فضا میں گھرتے کہنے لگے، میں یونیورسٹی کے زمانے سے ہی سادھنا کو چاہتا تھا، اور وہ بھی مجھے بہت پسند کرتی تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول خاصا مذہبی تھا۔ مجھے اپنے والد کے اصولوں سے چڑ سی تھی۔ پارٹیشن کے زمانے کی بات ہے، علیحدگی کے زخم ابھی ہرے تھے۔ ہمارے پڑھے لکھے فرینڈز کا خیال تھا کہ یہ غلط ہوا، تقسیم کا فیصلہ ہی غلط تھا، کیونکہ ہم سب مل جل کر رہتے، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے۔ پھر مسلمان اور ہندو کے درمیان اتنی بڑی تقسیم۔ میرے لیکچر سے میرے دوست بہت متاثر تھے۔ میرے والد کو ہرگز علم نہ تھا کہ ان کا سپوت ان کی تمام تعلیمات کو مسترد کر چکا ہے، اور پھر جب میں نے ان سے سادھنا کے ساتھ شادی کی بات کی تو وہ… پروفیسر کمال نے ایزی چیئر بیگ پر اپنا سر ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی۔ وہ ان کی بند آنکھوں سے رستے آنسو کو تک رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے یہ سوال پوچھ کر غلط کیا۔ کچھ دیر بعد دونوں نے آنکھیں کھولیں اور اپنی ہتھیلی کے پشت سے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ میرے والد پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھتے رہے۔ میں آج بھی ان نظروں کا دکھ، کرب و اذیت محسوس کر سکتا ہوں۔ میں ان کی جمع پونجی تھا جسے میں نے بڑی بے دردی سے لٹا دیا تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنا بہت کچھ سامان اٹھایا اور چلا گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ ہرگز بھی مجھے سادھنا سے شادی کی اجازت نہیں دیں گے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ مان جائیں گے، لیکن یہ میرا وہم تھا۔ انہوں نے میرے اس عمل پر کچھ نہ کہا اور خاموش ہو گئے۔ پھر کبھی انہوں نے مجھ سے کلام نہ کیا۔ میری شادی پر اماں بہت روئیں۔ مجھے بہت دکھ بھی ہوا، لیکن سادھنا کی محبت اتنی طاقتور تھی کہ اس کے سامنے ماں کی محبت ہار گئی۔ سادھنا ایک بہت اچھی جیون ساتھی ثابت ہوئی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، مگر تھے۔ چند برس بعد ہمارے گھر میں ایک ننھا مہمان آکاش آ گیا۔ اس کے چند روز بعد ہی میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنی والدہ کو اپنے گھر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن بے سود۔ ساری زندگی جس خاتون نے اللہ رسول کا ورد کرتے بتا دی، وہ کیسے کیسے گھر میں داخل ہوتی جہاں ایک وقت کی نماز بھی ادا نہ کی جاتی تھی۔ وہ گھر تو ہماری خواہشات کا ایک شہکار تھا، جسے دیکھ کر لوگ اشش کرتے، مثالیں دیتے کہ کمال اور سادھنا کو دیکھو، کیسے پریم سے جیون بتا رہے ہیں، حالانکہ دونوں کے مذہب مختلف ہیں۔ اماں بھی ایک برس کے بعد چل بسیں۔ آکاش کو اعلیٰ تعلیم دلوانے انگلینڈ بھیج دیا۔ وہیں اسے سائرہ نامی ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا کہ میری نسل بچ گئی تھی، مگر سادھنا اس کے فیصلے سے خوش نہ تھی، اسی لیے کہ حقیقت اس پر بھی آشکار ہو چکی تھی۔ زندگی کے 25 برس ایک ساتھ ہنسی خوشی گزارنے کے بعد
ہم دونوں کے بیچ مذہب آ گیا تھا۔ ہم دونوں کے من میں سچائی نہ تھی بلکہ تعصب تھا۔ ایک دوسرے کے خلاف نفرت تھی، اور یہ نفرت شاید پہلے دن سے ہی کہیں چپکے سے پنپ رہی تھی، جسے ہم نے اپنی خواہشات کی تھپکی دے کر سلا دیا تھا۔ سگار سلگتے سلگتے مختصر رہ گیا تھا۔ اجے نے ان کے سامنے پانی کا گلاس بڑھایا۔ انہوں نے چند گھونٹ بھرے۔ آکاش میرا اور سادھنا کا بیٹا تھا، جنہوں نے اپنے گھر والوں سے باغی ہو کر اپنا گھر بسایا تھا۔ وہ سارا کی محبت بہت سیر انگیز طاقتور تھی۔ وہ ذرا رکے، ان کی نگاہوں کے سامنے ماضی کی ریل چل رہی تھی۔ سادھنا کا خیال تھا کہ میں نے اسے سائرہ سے شادی کرنے پر اکسایا ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ آکاش کا اپنا فیصلہ ہے، اس میں میری پسند کا کوئی دخل نہیں، لیکن وہ نہ مانی، اور زندگی کے پورے 25 برس بعد 7 مہینے اور 10 دن ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے گزارنے کے بعد اس نے کہا، کمال، شاید تم سے شادی کرنے کا فیصلہ غلط تھا۔ پروفیسر کمال کی آنکھوں میں موتی سے آنسو چمک رہے تھے۔ انہوں نے اپنی کوٹ کی جیب سے رومال نکالا اور بے دردی سے انہیں پونچھ ڈالا۔ مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی سادھنا سے شادی کرنا میری بہت بڑی غلطی تھی۔ سادھنا سے میں نے کورٹ میرج کی تھی، اور آکاش سائرہ سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ ایک طویل عرصے بعد میرے بیٹے نے مجھے احساس دلایا کہ نکاح کی حیثیت کیا ہے۔ سارا نے اسے نکاح کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ بھی میری اور سادھنا کی طرح ایک انسان تھی، جس کے نام کے ساتھ سیدہ سائرہ جڑا تھا، بالکل ایسے جیسے آکاش کے نام کے ساتھ آکاش کمال کا نام جڑا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ آکاش کو اپنے مسلمان ہونے کا احساس میرے آکاش میں اپنے دادا سید مرغوب الحسن جیسی باتیں کیسے آ گئیں۔ وہ تو انگلینڈ کے آزاد ماحول میں پڑ رہا تھا۔ میری اور سادھنا کی تمام تربیت کے باوجود سچائی نے اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ میں پھر بھی تعصب کے نشے میں ہی رہا کہ میرا بیٹا مسلمان لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ اندرونی طور پر مجھے خوشی تھی کہ اس نے سادھنا کے دھرم کو مسترد کر دیا۔ میں نے سادھنا سے کہا کہ اب تمہارا بیٹا اسلام اختیار کرنا چاہتا ہے، بہتر ہے کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ تم جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ وہ ذرا مسکرائے پھر بولے، کمال حسن، اگر آکاش کسی سائرہ نام کی لڑکی کے بجائے ہما یا ٹینا نام کی کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتا اور ہندو مت اختیار کرنا چاہتا تو کیا تم بھی ہندو بن جاتے؟ ہم دونوں کے بیچ سخت جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے ہم علیحدہ کمروں میں سوتے، ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہیں کرتے۔ آکاش کے لیے یہ صورتحال تکلیف دہ تھی۔ وہ اپنا گھر بسانے کی خاطر ہمارا گھر خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ہر طرح اپنی ماں کو منانے کی کوشش کی۔ وہ اسے ہر شام کہیں لے جاتا۔ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں کے بیچ کس قسم کی باتیں ہوتی تھی۔ میں نے ایک بار اس کے پاس انگریزی ترجمے والا قرآن پاک ضرور دیکھا تھا، شاید وہ اس نے انگلینڈ میں ہی لیا تھا۔ اس شام بھی وہ اپنی ماں کے ساتھ گیا ہوا تھا، اور پھر وہ دونوں کبھی نہیں لوٹے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ ان کی آنکھوں سے شفاف موتی آنسو چپ چاپ اپنا راستہ بناتے اتر رہے تھے۔ اس کے بعد سے وہ جانتا تھا کہ کیا ہوا تھا۔ جیسے سادھنا کمال اور آکاش کمال سڑک پر ایک حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ پروفیسر کمال حسن نے مسز سادھنا کمال کی چتا کی آگ روشن کی تھی، اور آکاش کمال کی نماز جنازہ ادا کی تھی۔ جامع گوئیاں ہوتی رہیں کہ آکاش کمال سادھنا کا بیٹا تھا، پھر اس کی چتا کیوں روشن نہ کی گئی، جنازہ کیوں تیار کیا گیا، دفن کیوں کیا گیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں سر، میں نے آپ کے زخموں کو کریدا، مجھے معاف کر دیں سر۔ اجے کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اس نے آہستگی سے ان کے بوڑھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ نہیں بیٹا، تمہارا شکریہ۔ اگر تم نہ پوچھتے تو شاید مجھے کسی کو بھی بتانے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ پروفیسر کمال حسن بھی ایک انسان تھا جو 2 چہرے رکھتا تھا۔ میرے آکاش کی موت نے مجھے سمجھا دیا کہ سچ بہت طاقتور ہوتا ہے، اور جو سچا ہوتا ہے وہ رب کو پا لیتا ہے۔ آکاش کی عمر اتنی ہی تھی، اسے تو جاننا ہی تھا، مگر میرے رب کی عظمت دیکھو کہ اس نے میرے جیسے کم ظرف شخص کا بھی پردہ رکھ لیا، اور مجھے اتنی عمر دی کہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکوں۔ انہوں نے شفقت سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ جو لوگ سچائی کی تلاش میں رہتے ہیں، رب العزت ان کا راستہ خود بنا دیتا ہے۔ انہوں نے شہادت کی انگلی کو فضا میں معلق کرتے بڑے جذبات سے کہا۔ ان کے چہرے پر پھیلا سکون دیکھ کر وہ جز پوچھتا ہوا
ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اپنوں کی موت پر آنسو بہا رہے تھے اب کیسے پرسکون دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سارے راستے پروفیسر کمال حسن کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ ہمیشہ سے ان کی گڈ بک میں رہا تھا، سارے اسٹوڈنٹس ہی انہیں پسند کرتے تھے۔ وہ خاصے خوش ذوق تھے، اعلیٰ کوالٹی کا سگار پیتے، نفیس کپڑے زیب تن کرتے۔ جب ان کی پتنی اور بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو یونیورسٹی کا سارا ماحول سوگوار ہو گیا تھا، لیکن ان کی زندگی میں اس بڑے حادثے سے پہلے جو حادثات گزرے تھے شاید اس کا علم کم ہی لوگوں کو تھا، اور ان کم لوگوں میں اس کا شمار بھی ہو گیا تھا۔ سر، آپ کی گیسٹ کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہیں، خادمہ نے آتی ہی اطلاع دی۔ میری گیسٹ؟ وہ کچھ حیران سا زیر لب بڑبڑایا۔ نرملا میڈم، خادمہ نے مطلع کیا۔ نرملا؟ وہ کچھ سوچتا ہوا وسیع لون کی جانب بڑھا اور اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ٹائٹ و ہائٹ پینٹ اور وہ ہارڈ بیگی شرٹ، اونچی ہیل، شانوں تک کھلے ڈارک براؤن بال، متناسب میک اپ میں وہ ایک بدلی ہوئی شخصیت دکھائی دے رہی تھی۔ آپ نرملا؟ وہی نرملا جو کچھ ٹائم پہلے وہ گڑبڑا رہا تھا۔ جی نرملا، میں وہی۔ وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے ایموشنل سی ہو رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں رہا تھا کہ ایک معمولی سی سیدھی سادی لڑکی ایسی خوبصورت بھی نظر آ سکتی ہے۔ کمال ہے میک اوور تیرا۔ جی نرملا جی، ارے آپ تو بہت بدل گئی ہوں۔ گڈ چینج۔ تھینکس اجے جی، پتہ ہے یہ سب آپ کی وجہ سے، اگر میری اتنی ہیلپ آپ نہ کرتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں اس وقت کتنی خوش ہوں۔ خوش تو میں بھی بہت ہوں، پلیز آپ بیٹھیے نا۔ اسے خوشی سے نہال ہوتا دیکھ کر اسے واقعی بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ تھینکس، آپ جانتے ہیں کہ میں ایک ٹی وی سیریل میں کام کر رہی ہوں۔ ارے یہ تو بہت زبردست نیوز ہے۔ شبھ کام منائیں آپ کے لیے نرما جی۔ تھینکس، اور پتہ ہے کہ اس سے پہلے ایک ایڈ بھی کیا ہے میں نے، اور ریلی گریٹ، یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ کس چیز کا ایڈ تھا؟ میں ٹی وی ذرا کم ہی دیکھتا ہوں، لیکن آپ کا ایڈ دیکھنے کے لیے میں ضرور دیکھوں گا۔ وہ کہتے کہتے رک گئی، اس کے چہرے پر شرمندگی سے پھیل گئی۔ اجے جان گیا کہ ایک ٹی وی ماڈل کے ساتھ شوبز کی چمکتی دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ نہ جانے کتنی بڑی بڑی اداکارائیں انہی سیڑھیوں سے چڑھتے فن کی اعلیٰ بلندیوں پر پہنچ گئیں، اور پھر کسی کو یاد بھی نہیں رہتا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ ارے ہاں، وہ ٹی وی سیریل کیا نام ہے اس کا؟ اس نے جلدی سے بات بدلی۔ محبت کے سوا۔ ابھی کام چل رہا ہے، اگلے مہینے سے شاید آن ایئر ہو۔ محبت کے سوا نام تو اچھا ہے، سٹوری بھی اچھی ہوگی۔ جی بہت اچھی سٹوری ہے، میرا کام پہلی ایپیسوڈ سے ہی ہے۔ ہیروئن کی بیسٹ فرینڈ کا رول ہے، پوری 20 ایپیسوڈ تک چلوں گی۔ گڈ، اور 20 کے بعد؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ 20 میں میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اس کی آنکھیں زمین کو گو رہی تھیں۔ ایکسیڈنٹ؟ بہت ایکسائٹنگ ہے یہ سب۔ جی، اس کی خوشی کے رنگ کچھ مدھم سے ہوئے تھے۔ تم خوش ہو نا؟ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھتی ہوئے بولا۔ ہاں خوش ہوں، لیکن میں اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہتی اجی جی۔ میرا مطلب ہے کہ میں اس نے بے بسی سے اپنی انگلیاں چٹکاتے بدستور زمین تکتے کہا۔ فلم ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں کچھ، لیکن نرملا پرومس نہیں کرتا۔ کیا آپ میرے لیے بات کریں گے؟ یکدم اس کی اداسی خوشی میں بدل گئی، آنکھوں میں امید کے دیے سے چمکنے لگے۔ ہاں کیوں نہیں، اگر تم میں ٹیلنٹ ہے، تم کام کر رہی ہو، اور میرے ایک پوش سے تمہارے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے تو وائی ناٹ۔ اس نے بآسانی سے کس قدر بڑی بات کہہ ڈالی تھی، اسے اندازہ تک نہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ آپ ہی ہیں دیوتا سمان، بس آپ ہی کر سکتے ہیں میرے لیے۔ نرملا نے حال ہوئی جا رہی تھی۔ ارے میں کوئی دیوتا نہیں، ایک عام سا انسان ہوں۔ پلیز مجھے ایسے نہ بولو نرملا، مجھے خوشی محسوس ہوگی اگر میری ذات سے تمہارا کام ہوا تو۔ آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے اجے جی، میں بڑے مان سے آئی تھی اور آپ نے میرا مان رکھ لیا۔ وہ بار بار اسے تشکر امیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اجے کو اپنا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، وہ ان احساسات کو کوئی نام نہ دے سکا۔ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ کچھ کھا پی لیا جائے، لگتا ہے کہ تم نے دوپہر کو کھانا بھی نہیں کھایا، بہت ڈائٹنگ کرنے لگی ہو ابھی سے۔ نہیں ابھی تو نہیں کرتی، پر یہاں آنے کے لیے اتنا ایموشنل ہو رہی تھی کہ کیا بتاؤں۔ وہ پھر سے ایموشنل ہو رہی تھی، وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بتاؤ کیوں ایموشنل ہو رہی تھی؟
سوچ رہی تھی کہ آپ ملیں گے تو اس نے جٹ آگے بڑھ کر اجے کا ہاتھ تھاما۔ اس طرح سے ہینڈ شیک کروں گی؟ مارے خوشی کے اس کے ہاتھ برف سے سرد ہو رہے تھے۔ وہ دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر سوچا کہ یوں کہوں گی کہ ذرا سٹائل سے۔ اس نے ذرا اترا کر بڑی ادا سے کہا، ہائے اجے جی، ہاؤ آر یو؟ ارے واہ نرملا جی، آپ تو بھرپور ایکٹنگ کر رہی ہو۔ اس کے دانت کھل گئے۔ ریلی اجے جی؟ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس نے اپنے بے قابو ہوتے دل پر ہاتھ رکھا۔ او یس، وہ کھل کر بولا تھا۔ چلو اب اپنا بلڈ پریشر نارمل کرو۔ وہ اسے سمجھاتا ہوا ڈائننگ ہال کی جانب بڑھ گیا، جہاں میڈ ان کے لیے کھانا لگا رہی تھی۔